وصنعت كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا. تم کہتے ہو نا سنتے ہیں، چلو میں نے بھی مان لیے سنتے ہیں، چلو جواب دیں، لے کے چلو مجھے جو دنیا میں تمہارا سب سے بڑا بزرگ ہو اس کے پاس لے کے چلو. میں کہوں گا السلام علیکم، دیکھیں جواب آتا کہ نہیں آتا ہے. السلام علیکم، زور سے چلا رہا ہوں السلام علیکم، مجاور بیٹھا ہوا وہاں پر، کیا بات ہے بھائی؟ السلام علیکم، بھائی کیوں کھلا پھاڑ رہا ہے؟ ارے اتنی دیر سے سلام کر رہا ہوں جواب نہیں مل رہا. ابے چپ پاگل کہیں کا. کیوں بھائی؟ سنتے ہیں؟ ہاں سنتے ہیں. تو کان کی طاقت ہے اس کا مطلب کہ ہاں کان کی طاقت ہے. تو زبان کی طاقت کو کیا ہو گیا؟ لکوا مار گیا کیا؟ مجھے بتائیے، اگر کان اپنا کام کر رہا ہے تو زبان اپنی کام کیوں نہیں کر رہی؟ لیپ ٹاپ والے بابا آئیں گے، وہ کہیں گے مورتیوں کے بارے میں آئی ہے آیت، اللہ نے مورتیوں کے بارے میں کہا ہے، بتوں کے بارے میں کہا ہے، اللہ نے بزرگوں کے بارے میں تھوڑی کہا ہے. اونٹ رے اونٹ، تیری کون سی کل سیدھی. اللہ یہ الٹی سمجھ کسی کو نہ دے، دے آدمی کو موت پر یادہ نہ دے. اللہ نے وہ بھی پول کھول دی. تم کہتے ہیں یہ بت ہے، بت نہیں ہے، آگے بتاؤں گا. کیسی زبردست پول کھولی. ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو تو یہ تمہاری پکار سن نہیں سکتے. ولو سمعوا، اور اگر سن لیں مستجابوا لکم، تو جواب نہیں دے سکتے. کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ فلاں بادشاہ کے مزار سے آواز آئی وعلیکم السلام؟ اورنگزیب کی طرف لوگوں نے اشارہ کیا، یا اورنگزیب کہیں جاتا تھا جو سلام کرتا تھا جواب نہیں ملتا تھا اس قبر کو توڑ دیتا تھا. اور پتہ نہیں ایک قبر سے، ہاں اجمیر یہی والی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی قبر پہ گیا، السلام علیکم، جواب نہیں آیا. دوسری بار کا السلام علیکم، جواب نہیں آیا. تیسری بار کا السلام علیکم، جواب آیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اورنگزیب نے پوچھا بھائی میں نے 2 بار اور سلام کیا، جواب کیوں نہیں آیا؟ تیسری بار میں جواب کیوں دیا؟ کہا جس وقت تو 2 بار سلام کر رہا تھا میں اس وقت تحیات میں بیٹھا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، اس لیے جواب نہیں دیا. ارے اللہ کے بندو، جھوٹ بولنے کی بھی تمہیں عقل نہیں ہے. اور قبروں پہ 1 بار سلام کر رہے ہیں، یہاں 3 بار کر رہے ہیں. اور ایسی کون سی نماز تھی السلام علیکم نماز میں، السلام علیکم ابھی بھی نماز میں، اور جیسے ہی کہا السلام علیکم تیسری بار فوراً نماز پوری بھی ہو گئی؟ ایسی کون سی نماز ہے؟ وہ تو اورنگزیب تھا بیچارہ، اس لیے آگے کچھ نہیں کر سکا اور بازار کو چھوڑ دیا. اس زمانے میں اگر میں ہوتا تو میں کہتا اگر بابا نماز پڑھ رہے تھے تو وضو بنایا یا نہیں؟ وضو بنایا تھا تو یہ بتاؤ کہ قبر میں نل کہاں لگائے، پانی کہاں سے آتا تھا؟ اور اگر وضو بناتے تھے تو اس کا مطلب یہ کہ وضو ٹوٹتا بھی تھا، اور وضو اگر ٹوٹتا تھا تو اس کا مطلب یہ کہ کچھ کھاتے اور پیتے بھی تھے. تو سبزی کہاں سے آتی تھی، کھانا کہاں سے آتا تھا؟ یہ سارے سوال ہم کرتے، اور جواب دینے والا یہ کہتا ہے کہ ان کے جلسوں میں نہ جاؤ نکاح ٹوٹ جائے گا. میرے بھائیو اس کے علاوہ اور کیا جواب رہ جاتا ہے؟ ایمانداری کے ساتھ بتاؤ. نماز پڑھ رہے ہیں، قبر میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں، تو نماز پڑھنے سے پہلے وضو بنایا جاتا ہے. اگر وضو بناتے ہیں تو مجھے بتاؤ کہ نل کہاں ہے، پانی کون لے کے جاتا ہے؟ اور جب وضو بناتے ہیں تو ظاہر بات ہے وضو جب ٹوٹتا بھی ہوگا تبھی تو بنتا ہے. اور اگر ایک بار وضو پوری قیامت تک کے لیے کافی ہے تو ایک نماز پوری قیامت تک کے لیے کافی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ میرے بھائیوں کہنے لگے یہ عقل، یہ ہم جواب نہیں دے پائیں گے اس لیے کہ مولوی ہم ان باتوں کا جواب بھی نہیں دیتے. پاپی پیٹ کا سوال ہے اور کچھ نہیں. ان تدعوہم لا يسمعوا دعاکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم. اور اللہ نے آگے پول کھول دی وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، قیامت کے دن یہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے. کون کون؟ اللہ پوچھے گا اے معین الدین ادھر آ، اے خواجہ ادھر آ. ہاں کیا بات؟ کیوں اپنی قبر پہ تو سجدے کرواتا تھا، کیوں چادریں چڑھواتا تھا؟ کہے گا اللہ میں نے کب کہا تھا؟ انکار کر دیں گے اللہ میں کبھی کہہ کے نہیں آیا. ان سے پوچھو میں نے کب کہا تھا میری قبر پہ آنا چادر چڑھانا، میں نے کب کہا تھا بیٹا بیٹی مانگنے آنا؟ یوم القیامت یکفرون بشرککم، قیامت کے دن یہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے. لو جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، جن پہ آسرا یہ میں بھاگ دوڑ کے بچا لیں گے وہ پھنسا اور دیں گے. اللہ ہم نے نہیں کہا تھا، یہ خود آتے تھے میری قبر، ڈال ان کو جہنم میں، ہے ہمارے پاس کیوں آ رہے؟ یا اللہ
ایک اور آیت پڑھتا ہوں، سورہ نمل آیت نمبر 80. اس آیت کی روشنی میں ذرا دیکھیے گا کیا پوائنٹ پیش کیا اللہ نے. اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے نبی آپ اپنی آواز مردوں کو نہیں سنا سکتے. نبی انکا، کاف سے خطاب محمد رسول اللہ کو، انکا لا تسمع الموتى، اے نبی آپ اپنی آواز مردوں کو نہیں سنا سکتے. اب لیپ ٹاپ والے بابا آئیں گے تو کہیں گے سب سنا نہیں سکتے تو قبروں پہ سلام کیوں کیا جاتا ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو سلام. جواب دیتے ہیں اسی لیے تو سلام کیا جاتا ہے. غلط. ہم سلام اس لیے کرتے ہی نہیں ہے کہ وہ جواب دیں، یہ تو دعا ہے. السلام علیکم یا اہل القبور، ہم تو ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں اے قبر والو تم پر اللہ کی سلامتی ہو. ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، ہم اس لیے تھوڑی سلام کر رہے ہیں کہ وہ جواب دیں، نہیں، ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں. اور اے قبر والو تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی ہو، تم پہلے آ گئے ہم تمہارے بعد ہیں، ہم بھی بہت جلدی اسی جگہ پر آنے والے ہیں، یہ ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سن رہے ہیں. اب ہمارے پیچھے مسلمان ہی تو کھڑے ہیں نماز پڑھنے والے، پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو. یہ کافر ہے پیچھے؟ نہیں، یہ ایک نصوص ہے قرآن کی، جو آیت ہم ویسے ہی پڑھ رہے ہیں. قل یا ایھا الکافرون، اے نبی کہہ دو کہ اے کافرو، اے کافر، ایھا الکافر، اے کافرو. تو وہاں کافر تھوڑی ہے موجود، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ آیت ویسی نازل ہوئی، اللہ کے نبی نے ایک دعا بتائی، یہ دعا پڑھو، بس ہم دعا پڑھ رہے ہیں. یہ دعا ہے السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر اللہ کی سلامتی ہو. مردہ سنتا نہیں ہے. ہاں اب ایک دلیل دیں گے. کیا دلیل دیں گے؟ جب مردے کو قبر میں دفن کر کے جب لوگ واپس آتے ہیں، جب لوٹ کر واپس آتے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے. ہم بھی مانتے بخاری کی حدیث، حتی سمع قران علیہم، جب تم مردے کو دفن کر کے واپس آتے ہو تو مردہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے. صحیح ہے، لیکن یہ حدیث خاص ہے. اذا دفن المیت، جب تم میت کو دفن کرتے ہو، اس سے 24 گھنٹے کا سننا ثابت نہیں ہوتا. جب مجھے بھوک لگتی ہے تو میں کھانا کھاتا ہوں، جب، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ 24 گھنٹے میں کھاتا رہتا ہوں، 12 مہینے میں کھاتا رہتا ہوں. نہیں، اللہ اس وقت سناتا ہے ان کو، یہ قدرت ہے اس کی، سناتا ہے مردے سن، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنے بھتیجوں کے لیے تو نے بہت کمایا اور نمازیں چھوڑی، روزے چھوڑے، عبادت چھوڑی، دیکھ آج تجھے تیری اولاد کس حال میں چھوڑ کے جا رہی ہے. سن، دیکھ آج تیرے پرسان حال نہیں ہے، دفن کیا جا رہے جوتے کے. سن، آج تو ان کو پکار تو نہیں سنیں گے، آج وہ تجھے نکال نہیں سکتے اس منزل سے. آج جن کے لیے تو کماتا تھا، جن کے لیے نمازیں چھوڑتا تھا، جن کے لیے عبادتیں چھوڑا، آج دیکھ لے وہ تجھے کس حال میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. آج پلٹ کر بھی تجھے نہیں دیکھتے، مٹی کے حوالے کر دیا ہے. سن، اس کے بعد ختم. اللہ سناتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اس سے 24 گھنٹے کا سننا ثابت نہیں. لیکن اللہ کے بندے، ایک ٹرین میں ہم کو ملتا ہے تو یہی بحث کرنے لگتا ہے. میں پڑھ رہا ہوں ایک کتاب، بار بار کہہ رہا ہے، ایک بیچارہ اونچی ٹوپی تھی قطب مینار جیسی، بار بار کہہ رہا ہے مولانا صاحب، ہاں آپ کون ہیں؟ میں نے نہیں بتایا. کہنے لگا آپ کون ہیں؟ وہابی ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی. میں نے کہا بھیا تمہیں اس سے کیا مطلب، میں مسلمان ہوں. بار بار سوال کرتے کرتے اب وہ اندازہ لگانے کے لیے کون ہے تو کہنے لگا اچھا ایک سوال کا جواب دو گے کہ کیا مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں؟ میں نے کہا چپ رہو یار، پڑھنے تو مجھے. میں پڑھنے لگا، اب وہ مولانا سمجھ بھی نہیں رہا تھا مجھے، اس نے میرے کتاب چھین لی. مولانا صاحب وہ بار بار ارے بتاؤ نا مردے سنتے کہ نہیں. میں نے پھر کتاب چھینی اس کے ہاتھ سے. میں نے کہا میرا دماغ کیوں خراب کر رہا، قبرستان چلے جا، بات کر کے دیکھ لے، پتہ چل جائے گا سنتے کہ نہیں سنتے. میرا دماغ کیوں خراب کر رہا ہے، قبرستان کیوں چلا جاؤں؟ میں نے کہا بات چیت کر کے دیکھ لے، پتہ چل جائے گا سنتے کہ نہیں سنتے. ارے وہ کیا بتا دیں گے؟ ہم نے کہا سنتے ہوں گے تو بتائیں گے بھی. کہنے لگا نہیں حدیث میں آیا ہے کہ مردے سنتے ہیں. میں نے کہا اب یہ ایسے ہی سمجھے گا. تو میں نے کہا حدیث میں تو یہ بھی آیا کہ مردے بولتے. بولنے کا بھی آیا؟ ہم نے کہا ہاں بولنے کا بھی آیا. کہ یہ تو کہیں نہیں آیا بولنے کا. میں نے کہا یہ بھی کہیں نہیں آیا سننے کا. بولا سننے کا آیا ہے. میں نے کہا بولنے کا بھی آیا. میں نے کہا میں جانتا ہوں یہ کون سی حدیث دے گا. میں سمجھ گیا. بولا بولنے کا کہیں نہیں آیا. میں نے کہا سننے کا کہیں نہیں آیا. بولا اللہ کی قسم سننے کا آیا ہے. میں نے کہا اللہ کی قسم بولنے کا بھی آیا. بولا اور نہیں بتا پائے تو؟ اور میں نے کہا اگر تو نہیں دکھا پایا تو؟ بولا میں مان لوں گا. میں نے کہا میں بھی مان لوں گا.
بولا بتا کہاں بولتے ہیں؟ میں نے کہا بات تو نے پہلے چھیڑی ہے، پہلے تو بتا سنتے کہاں؟ تو وہ یہی لایا، یہی کہنے لگا حدیث میں آیا کہ جب تم مردے کو قبر میں دفن کر کے جب لوٹتے ہیں، سب لوگ جب واپس آتے ہیں تو حتیٰ سمیع قران عالم، مردہ ان کے یعنی دفن کرنے والے جب لوٹ کر آتے تو ان کے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے۔ میں نے کہا یہ حدیث تو بہت لمبی ہے، تم نے آخری ٹکڑا پیش کیا، بولنے کا ذکر اس سے پہلے آ چکا ہے۔ کیا؟ ہم نے کہا جب میت کی روح نکل جاتی ہے، غسل و سلوس کو دے دیا جاتا ہے، قبر میں دفن کرنے کا نمبر تو بعد میں آتا ہے۔ جب آپ اس کو کاندھا دیکھ کر قبرستان کی طرف جاتے ہو، قبرستان کی طرف جب لے کر چلتے ہو تو نیک مردہ ہوتا ہے تو کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو میری منزل کی طرف، مجھے جلدی لے چلو میری منزل کی طرف، اور خراب اور منافق اور کافر مردہ ہوتا ہے تو کہتا ہائے ہائے میری بربادی، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، مجھے ایسی جگہ لے کے مت جاؤ، میری شامت میری بربادی۔ جب تم مردے کو دفن کر دیتے ہو پھر مردہ تمہاری جوتیوں کی آواز بھی سنتا ہے۔ میں نے کہا یہ بعد میں آیا ہے، بولنے کا ذکر پہلے آیا۔ ایسے کہتے ہیں ہاں یار آیا تو ہے، لیکن وہ بولتا ہے تو اس کا بولنا ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ میں نے کہا یار وہ سنتا تو ہے لیکن اس کا سننا ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ اگر اس کا بولنا یہ اللہ کی قدرت ہے تو اس کو سنانا بھی اللہ کی قدرت ہے۔ یہ برزخی زندگی کا معاملہ، اس زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس معاملے کو اللہ کے سپرد کرو، اور اگر سننا تم اس دنیا میں مانتے ہو تو بولنا بھی اس دنیا میں مانو۔ چلو میں سلام کرتا ہوں، دیکھیں جواب دیتا ہوں۔ کہنے لگا مولوی لگتے ہو تم؟ پھر وہ آگے کی بات، میرے بھائیو ذرا غور کرو، اللہ یہاں پہ نبی سے کیا کہہ رہا ہے؟ انک لا تسمع الموتى، اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ اسی پر اگر بس کر دیا جائے تو کافی، بس اتنا سا پوائنٹ، جب نبی مردوں کو نہیں سنا سکتے تو ہماری اور آپ کی اوقات کیا ہے؟ انک لا تسمع الموتى، اے نبی تم اپنی آواز مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہیں سن سکتے تمہاری آواز مردے۔ جب نبی نہیں سنا سکتے تو کون سنا سکتا ہے؟ اب دلیل دیں گے شہیدوں کی، بخاری میں نا اللہ کے رسول نے بدر کے جو کافر مارے گئے تھے تو ان سے کہا تھا، ان کی لاشوں کے پاس کھڑے ہو کر جہنم میں جل رہے ہو نا، اللہ نے جو وعدہ کیا تھا تم سے پورا ہو گیا نا؟ تو حضرت عمر نے تعجب کیا تھا، اللہ کے رسول آپ مردوں سے باتیں کر رہے ہیں، ان کافر مردوں سے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا تھا اے عمر اس وقت یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں، اس وقت، الان، اس وقت، یعنی اللہ ان کو سنا رہا ہے میری آواز۔ اللہ تو یہ کوئی خاص کیفیت ہوتی ہے، اور قدرت کاملہ اللہ کی، اللہ سنا جب بھی چاہے سنا دے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لیکن اس سے یہ مطلب نہیں نکلتا کہ مردے 24 گھنٹے اور ہر وقت سنتے ہیں۔ میرے بھائیوں ہم اللہ کی قدرت کاملہ کا انکار نہیں کرتے، نہیں کر سکتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے، اے نبی آپ اپنی آواز مردوں کو نہیں سنا سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بھی کہہ دیا انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، اور بہروں کو بھی آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ یا اللہ جب مردہ کہہ دیا تھا تو بہرا کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ بڑا باریک پوائنٹ ہے۔ اے نبی آپ اپنی آواز مردوں کو نہیں سنا سکتے اور بہروں کو بھی اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ اچھا بہرا سنتا ہے؟ نہیں، ہلو سلام چائے لاؤ، اس کو سنا ہی نہیں دے رہا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا نبی سے اے نبی آپ بہروں کو بھی نہیں سنا سکتے۔ بڑا غور کیا میں نے، بہرا کیوں کہا؟ بہروں کو، ارے جب یہ کہہ دیا تھا کہ مردوں کو نہیں سنا سکتے، لیکن بہرا کا لفظ کیوں اللہ نے استعمال کیا؟ بہروں کو بھی نہیں سنا سکتے۔ اے نبی جس کے پاس ساری طاقتیں ہیں، ہاتھ کی، پیر کی، دماغ بھی ہے سوچنے کے لیے، آنکھ بھی ہے دیکھنے کے لیے، ساری طاقتیں ہیں، صرف میں نے کان کی طاقت ہی تو چھینی ہے، سماعت ہی تو چھینی ہے۔ ہاتھ میں طاقت ہے پکڑنے کی، پیر میں طاقت ہے چلنے کی، زبان میں طاقت ہے بولنے کی، آنکھ میں طاقت ہے دیکھنے کی، دماغ میں طاقت ہے سوچنے کی۔ اے نبی اس کے پاس ساری طاقتیں ہیں، میں نے صرف سماعت چھینی ہے، میں نے صرف کان کی طاقت چھینی ہے۔ جس سے ایک طاقت چھینی ہے آپ اس کو نہیں سنا سکتے، اور جس سے ساری طاقتیں ہم نے چھین لی ہو اس کو آپ کیا سنا پائیں گے؟ ہاتھ پیر ناک کان سب کی طاقتیں موجود، صرف سماعت چھینی ہے،
آپ اس کو نہیں سنا سکتے اور زندگی میں نہیں سنا سکتے تو آئے نبی جس کی ہاتھ کی طاقت بھی چھین لیو، پیر کی بھی چھین لیو، آنکھ کی بھی چھین لیو، جسم سے روح ہی نکال لیو، تو پھر آپ اس کو کیا سنا پائیں گے؟ اس زندہ آدمی کو نہیں سنا سکتے جس کے اندر کان میں طاقت نہیں ہے سننے کی۔ جب زندہ کو نہیں سنا سکتے جس سے ایک طاقت چھینی ہے، تو آپ مردے کو کیسے سنا سکتے ہیں جس کی تو ساری طاقتیں ہم نے چھین لی؟ کیا کہیں گے؟ مولوی تو بگڑ گیا، اس کا علاج کراؤ۔ اب کہاں لے جاؤ گے؟ پاگل خانہ بھی تو وہی ہے سب سے بڑا، پورے ہندوستان کا سب سے بڑا پاگل خانہ بھی بریلی میں۔ اب کیا کریں تو کیا؟ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، آئے نبی تم آپ اپنی آواز مردوں کو نہیں سنا سکتے اور ان کو بھی اپنی آواز نہیں سنا سکتے جو بہرے ہیں۔ جب نبی بہروں کو نہیں سنا سکتا تو مردوں کو کیسے، جس سے ہم نے ساری طاقتیں چھین لی ہوں، اس کو آپ کیسے سنا سکتے ہیں؟ قرآن کی آیتوں پہ نظر ڈالیے۔ الہم ارجل یمشون بہا، ایک مردہ ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے اور اللہ لوگوں سے سوال کر رہا ہے کیا اب ان کے پاس وہ پیر ہیں؟ کیا اب ان کے پاس الہم ارجل یمشون بہا، کیا اب ان کے پاس وہ پیر ہیں جس سے وہ چل سکتے ہیں؟ سوال کر رہا اللہ، بتاؤ یہ مردہ پڑا ہے، پیر تو ہیں، کیا اب ان کے پاس وہ پیر ہیں جس سے وہ چل سکتے ہوں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے پاس اب وہ ہاتھ ہے جس سے پکڑ سکیں؟ ہاتھ تو ہیں لیکن پکڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ مثال پر میں مثال دے رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاس وہ پیر ہیں جس سے وہ چل سکے؟ کیا ان کے پاس وہ ہاتھ ہے جس سے وہ پکڑ سکے؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کے پاس اب وہ آنکھیں ہیں جس سے وہ دیکھ سکے؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے پاس اب وہ کان ہے جس سے وہ سن سکے؟ چار مثالیں دی اللہ نے، یعنی یہ نہیں کہا کہ پیر ہے نہیں، کیا ان کے پاس وہ پیر ہیں جس سے وہ چل سکے؟ کیا وہ ہاتھ ہے جس سے پکڑ سکے؟ کیا وہ آنکھیں جس سے دیکھ سکیں؟ کیا وہ کان ہے جس سے سن سکیں؟ پیر ہے، ہاتھ ہے، کان ہے، آنکھیں ہیں، سب کچھ موجود ہے، ابھی تمہارے سامنے پڑا ہوا ہے مردہ، سب کچھ ہے، لیکن طاقت سب نکل گئی۔ مثال دینے کا مقصد یہ ہے، پیر ہے لیکن چلنے کی طاقت نہیں ہے، ہاتھ ہے لیکن پکڑنے کی طاقت نہیں ہے، آنکھ ہے لیکن دیکھنے کی طاقت نہیں ہے، کان ہے تو سننے کی طاقت نہیں ہے۔ لوگوں جب یہ ساری چیزیں مانتے ہو تو یہ کیوں نہیں مانتے جیسے پیروں میں چلنے کی طاقت نہیں، ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت نہیں، آنکھوں سے دیکھنے کی طاقت نہیں، تو اب کانوں میں سننے کی طاقت کہاں رہ گئی ہے؟ پھر تم ان کو کیوں سنائے جا رہے ہو؟ پھر اپنی حاجت روائی مشکل کشائی کا سوال ان سے کیوں کر رہے ہو؟ اب ان کے پاس کان تو ہیں لیکن سننے کی طاقت نہیں ہے، جیسے پیروں میں چلنے کی طاقت نہیں ہے، ہاتھ سے پکڑنے کی طاقت نہیں ہے، زبان سے بولنے کی طاقت نہیں ہے۔ چار بیٹے زمین و جائیداد کے لیے لڑیں گے لیکن باپ مر چکا ہے، زبان ہے لیکن بول نہیں سکتا، آئے میرے بیٹے تم فلاں کمرہ لے لینا، یہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے اس کو یہ دے دینا، زبان ہے لیکن بولنے کی طاقت نہیں ہے، ہاتھ ہے لیکن پکڑنے کی طاقت نہیں ہے، پیر ہے لیکن چلنے کی طاقت نہیں ہے۔ آئے مسلمان بھائیوں، میرے پیارے بھائیوں، اسی طریقے سے اس کے پاس کان تو ہے لیکن سننے کی طاقت نہیں ہے۔ اب لاکھ کہو کہ بیٹا دے دو، بیٹی دے دو، نہیں دے سکتے۔ والذین یدعون من دون اللہ یخلقون لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکارتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر جن سے تم مدد طلب کر رہے ہو، لا یخلقون شیئا، یہ کسی چیز کے خالق نہیں ہے، انہوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی، وهم یخلقون، بلکہ یہ خود پیدا کیے گئے ہیں، ان کو خود پیدا کیا گیا ہے۔ ایک جگہ اللہ نے کہا اموات غیر احیاء، مردہ ہیں، زندگی نام کی ان کے اندر کوئی چیز نہیں ہے۔
ایک جگہ اللہ نے فرمایا ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ اپنی قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے، اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکار رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر تم جن سے مدد طلب کر رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کے پاس جا رہے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اس ایک مکھی کو پیدا کرنے کے لیے سب کی سب جمع ہو جائیں، سب کی سب اکٹھے ہو جائیں۔ پاکستان کے بہت بڑے ایک عالم تھے علامہ احسان الہی ظہیر، وہ جانتے ہوئے اس آیت کا ترجمہ کرتے تھے وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، سب کے سب جمع ہو جائیں۔ وہ اکثر اس کا ترجمہ یہ کرتے تھے کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک اور بریلی سے لے کے بغداد تک، سارے کے سارے بابا اکٹھے ہو جائیں۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، سب کے سب اکٹھے ہو جائیں اور جمع کر لو، سب مل کر بھی ایک مکھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں۔ ہر دور میں ہر حال میں حق بات کریں گے، ہم عظمت اصحاب کی ہی بات کریں گے۔